اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہی جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی یہود اور نصارہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کے ایک باطل خیال کا اور ان کے خیالی پلاؤ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ صرف جنت میں داخل اگر ہوں گے تو ہم یہود ہوں گے، اگر جنت میں داخل ہوں گے تو صرف ہم نصارہ ہوں گے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے جنت کو خرید لیا ہو، کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ اور یہودیوں کا یہ وہم اور گمان ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، حالانکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم اگر جنت میں داخل نہ ہوں تو حقدار بھی اسی کے ہیں کہ ہم جنت میں داخل نہ ہوں، کیونکہ ان کو اپنی حرکات و سکنات کا معلوم ہے کہ ان کے پاس جب پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر گئے تو انہوں نے اس بات کو نہ مانا، صرف اس لیے نہ مانا کہ ہڈ ہرمی پہ اترے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ واقعتاً اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں، پیغمبر برحق ہیں، خاتم النبیین خاتم المرسلین ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا، صرف اس وجہ سے کہ ہماری ساکھ ختم نہ ہو جائے، اور صرف اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، تو آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے ہیں، انہی کے خاندان میں سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے نہیں ہے۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ان کو تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اب یہودیوں کا یہ عقیدہ تو ایک تو وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر انہوں نے تحریف کی، تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی، قرآن کریم تو ان کے پاس نہیں تھا لیکن تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے اس کے اندر ہم تحریف کر چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے تحریف کے اندر ہی آپ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں جو شواہد اور دلائل تھے وہی والی آیات انہوں نے نکال دی تھی، اس کے اندر تحریف کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک تورات شریف کا کوئی صحیح طریقے سے اعتبار نہیں کرتا کہ یہ اصلی کنڈیشن میں ہے یا اصلی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ اتنی حرکات کے باوجود اور اپنے گناہوں کا علم ہونے کے باوجود پھر بھی یہ تمنائیں کرتے ہیں کہ جنتی صرف ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نصارہ یہ بھی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے آپ کو پیروکار کہتے تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ نہیں مانتے تھے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ صرف جنت کے اندر ہم ہی داخل ہوں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا۔ یہ سارے باطل عقائد ہونے کے باوجود تب بھی یہ گمان کرے بیٹھے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہودی حضرات تو یہ کہتے تھے ہم صرف 40 دن کے لیے یا کچھ دن کے لیے جنت میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے نکال دیے جائیں گے، اور وہ والے 40 دن جو ہمارے آباء و اجداد نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کر لی، تو وہی 40 دن ہم جو ہے نا جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ جنت میں آ جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں یہ باور کرا دیا کہ واقعتاً ہمارے آباء و اجداد نے گناہ کیا، ہمارے آباء و اجداد نے یہ والی حرکت کی جس وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ آج تک تم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلے آ رہے ہو، انبیاء کرام علیہم السلام جیسی عظیم جماعت کو تنگ کرتے ہوئے آ رہے ہو، انبیاء کرام علیہم السلام کی عظیم جماعت کی تم بات ہی نہیں مان رہے، اس کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، یہ صرف تمنائیں کرتے رہو، یہ آرزوئیں کرتے رہو کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے۔ یہ تمہاری تمناؤں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تمہاری تمنائیں جتنی بھی کرتے رہو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں تم دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو؟ تو آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ ان کو بولو اگر تم سچے ہو اپنی بات میں کہ صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے، تمہارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، تو تم اس بات کے اوپر دلیل لے آؤ، اس بات کے اوپر دلیل لے آؤ اور یہ ثابت کر دو کہ صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے، تمہارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور وہ اجر جنت کی صورت میں ہے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، چاہے حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں سے ہو، حضرت شیش، حضرت نوح، حضرت یعقوب، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں آپ علیہ السلام سے پہلے کسی بھی پیغمبر کا امتی ہو، کسی بھی پیغمبر کے زمانے کا کوئی مسلمان ہو یا کوئی کافر ہو، ان کے لیے قاعدہ کلیہ یہ بتا دیا جس کا چہرہ اللہ کے تابع کیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، یعنی جو نیکی کر کے آئے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا، وقت کے پیغمبر کے باتوں کو مان کر ان طریقوں کے اوپر عبادت کر کے آئے گا، اور جس نے صرف اپنا خالص چہرہ اللہ کے لیے کر دیا تو اسی کے لیے آخرت کے اندر بھی اجر ہے، اسی کے لیے جنت ہے۔ یہ نہیں تم خیالی پلاؤ بناتے رہو ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ صرف تمہاری تمنائیں ہیں۔ تلک امانیہم، ان تمناؤں کا کوئی اعتبار نہیں، اگر اعتبار ہے تو اللہ رب العزت کے لیے خالص چہرہ جب بناؤ گے، خالص اپنے سارے جسم کو اللہ رب العزت کے تابع بناؤ گے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے، تو آخرت کے اندر نہ ہی تمہارے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ہی غمگینی ہوگی۔ جو محبوب بندہ چاہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو یا کسی بھی پیغمبر کا امتی ہو، اس کے لیے قاعدہ کلیہ یہی ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی پیغمبر کے طریقوں کے مطابق عبادت کر کے جائے گا، اللہ کی بات کو مان کر جائے گا، اور دنیا کے اندر صرف آیا ہی اس لیے تھا کہ آخرت کے اندر اس کو اجر ملے، اگر یہ کام کر کے جائے گا تو اس کے لیے جنت ہے، صرف خیالی پلاؤں سے نہ جنت ملا کرتی ہے نہ آخرت کا کوئی انعام ملا کرتا ہے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔